بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاید ہی میں واحد بیوی ہوں گی اپنے اس علاقے کی جہاں میرے شوہر نے شادی کی رات مجھے یہ نہیں کہا کہ اگر خوش کرنا چاہتی ہو تو میرے ماں اور گھر والوں کا خیال رکھنا، بلکہ میرے شوہر نے ایک مختلف بات کہا کہ میرے گھر والوں میں سے کسی کا بھی تم پر حق نہیں ہے، تم صرف میری ہو، تم صرف میری بات ماننا، کسی اور کی بات پر کان دھرے تو کبھی خوش نہ رہ سکو گی۔ اپنے شوہر سے واضح یہ بات مجھے کسی پھول سے کم نہیں لگی۔ یہ سن کر میں دل میں خوش تھی کہ ان کے دل میں اپنے گھر والوں کی زیادہ پرواہ نہیں ہے، ورنہ تو اکثر عورتوں کو نوکر سمجھ کر نئے گھر میں لایا جاتا ہے اور پھر ان سے سارے گھر والوں کی خدمت کروائی جاتی ہے۔ عہد و پیام میں کی وہ رات گزری، صبح ہوئی تو میں سوچ رہی تھی کہ مجھے شاید سب کے لیے کھیر بنانا پڑے، مگر میری ساس نے ناشتے کے ٹیبل پر سبھی ناشتہ لگا رکھا تھا۔ ناشتے میں کوئی 10 قسم کے لوازمات تھے۔ میرے 3 دیور تھے، تینوں ہی باری باری مجھ سے کھانے کا پوچھتے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی محل میں شہزادی بن کر آ گئی ہوں۔ ان لوگوں نے میرا اتنا خیال رکھا کہ شاید ہی کبھی کسی کا خیال رکھا گیا ہو، مگر میں نے نوٹ کیا تھا کہ میری ساس مجھے خاموشی سے دیکھتی اور اندر چلی جاتی۔ دیوروں کی گھر سے باہر جانے کے بعد میں اپنی ساس سے ملی، مگر انہوں نے وہ گرمجوشی نہ دکھائی، بلکہ وہ تو کافی بے نیاز لگ رہی تھی۔ میں سمجھی تھی کہ شاید وہ میرے شوہر کے سامنے مجھ سے اچھا رویہ رکھتی ہیں، بعد میں وہ بھی شادی روایتی ساس جیسی ہو جائیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ دن بدن میری ساس کی باتوں میں مٹھاس بڑھتی گئی۔ پھر میں نے بھی اس تبدیلی کو قبول کر لیا، اپنے ذہن سے تمام تر منفی سوچوں کو نکال کر یہی سمجھا کہ میری ساس مجھے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی ہے۔ میں بھی ان سے محبت بھرا رویہ رکھنے لگی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت خوش تھے، مگر پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہم سب کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ رات کے تقریباً 3 بجے تھے۔ میں کروٹیں بدل کر سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ گھر کی خاموش فضا میں فون کی گھنٹی بجی۔ اٹھی، میں نے جا کر جلدی سے فون دیکھا، اتنے میں میرے شوہر بھی بھاگ کر آ گئے اور بولے، کس نے کہا کہ فون آ کر دیکھو؟ مجھے ان کے اس رویے کی امید نہ تھی۔ خیر، ہمارے ہاں مرد عورتوں پر یوں ہی شک کرتے ہیں۔ میں خاموش ہو کر بیٹھی رہی، تب انہوں نے خود فون اٹھایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ ان کا لہجہ ایسا جیسے ان کو اس بات پر یقین آ رہا تھا۔ میں نے پوچھنے کی کوشش کی مگر کوئی جواب نہیں دیا، اور جا کر جلدی اپنے بھائیوں کو بھی جگا دیا اور تینوں چاروں بھائی اپنے گھر سے نکل پڑے۔ میں بہت پریشان تھی کہ نہ جانے کیا ہوا ہے۔ اپنی ساس کے کمرے میں گئی، وہ بھی مارے پریشانی کے اٹھ بیٹھی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، کہنے لگی، مجھے بھی تمہاری طرح کچھ نہیں پتا، نہ تمہارے شوہر نے کچھ بتایا، نہ ہی لڑکوں نے۔ اب تم ایسا کرو کہ بیٹھ کر جائے نماز پر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرو، گڑ گڑاؤ، دعا مانگو۔ چاروں بھائی گئے ہیں تو لگتا ہے کہ خیریت نہیں ہے، مگر دعا کرو، دعا سے سب بدل جاتا ہے۔ مجھے تلقین کر کے وہ خود بھی وضو کرنے چلی گئی۔ میں نے بھی جلدی سے آ کر وضو بنایا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے شوہر اور دیوروں کی سلامتی کی دعا مانگنے لگی۔ مجھے دعا مانگتے مانگتے فجر کی اذانیں ہو گئیں، مگر ابھی تک میرے شوہر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ دن کے تقریباً 11 بجے تھے۔ ہم انتظار ہی کرتے رہے۔ ہر طرف خاموشی تھی، لگتا تھا جیسے گاؤں میں کوئی بڑی بات ہو گئی ہے۔ صبح کے 11-12 بجے میرے شوہر کے چچا کا بیٹا دوڑتا ہوا ہمارے گھر آیا اور آتے ہی میری ساس سے لپٹ کر رونے لگا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ باجی، لالا اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ بچے کی بات سن کر میرے تو سر سے جیسے صاحبان چھن گیا۔ بچے کی بات سن کر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میں ادھر ہی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ پھر مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بستر پر پڑی تھی۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا، گھبرا کر دیکھا۔ انہیں چہرے پر شفقت اور نرمی محبت تھی۔ بیٹی، خدا کا شکر کر، تیرا شوہر تو سلامت ہے، تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارا غم تو بیچاری ساجدہ کے حصے میں آیا ہے جس کا شوہر مرا ہے۔ میری ساس کے منہ سے یہ بات نکلتے ہی میرے جسم میں کھوئی ہوئی جان واپس آ گئی۔
میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے پتہ چلا کہ ساجدہ کا شوہر وفات پا گیا ہے۔ ساجدہ میری اکلوتی نند تھی جو کبھی کبھار ہی ہمارے گھر آتی۔ میں اسے بہت چاہتی تھی مگر اس کا آنا جانا کم ہی ہوتا۔ وہ اپنے بھائیوں کی زندگی میں دخل اندازی کرنا اچھی بات نہیں سمجھتی تھی، مگر آج اس کا سہاگ چھن گیا تھا۔ وہ بیوہ ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر آنے والی تھی، مگر اس کے سسرال والوں نے منع کر دیا کہ جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی ساجدہ اسی گھر میں رہے گی، اور عین ممکن تھا کہ اس کی دوسری شادی اس کے دیور سے ہی کر دی جاتی۔ ساجدہ اس گھر میں نہیں آئی تھی، ہم لوگ گھر میں اکیلے ہوتے۔ میرے شوہر اور تینوں دیور ہر وقت مہمانوں میں گھیرے رہتے۔ گھر میں کسی کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ اس بارے میں سوچے۔ سوگواری کی سی کیفیت تھی جو چھائی ہوئی تھی، مگر اسی دوران میری ساس کو ایک اور پریشانی لاحق تھی۔ وہ بار بار مجھے اکیلے میں بلاتی کہتی مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے، مگر پھر بیچ میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی کہ ہم اکیلے میں بات نہ کر پاتے۔ خیر کوئی کسی کے ساتھ کب تک سوگ مناتا۔ رفتہ رفتہ لوگوں نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا۔ اب تینوں بھائی میرے شوہر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ ساجدہ کے شوہر کا غم بھی رفتہ رفتہ کم ہو رہا تھا، مگر اب چاروں بھائی ساجدہ کو اپنے گھر واپس لانا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بہن غیروں کے گھر میں کسی پر بوجھ بن کر رہے، مگر بہنوں کی ایک آن شان بان ہوتی ہے۔ چاروں بھائی مل کر بہن کو لینے اس کے گھر میں اس کے سسرال گئے۔ اس دن گھر میں عجیب سا سناٹا تھا۔ کچھ دیر میں اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، پھر اپنی ساس کے پاس چلی گئی۔ وہ بھی جیسے ہمیشہ کی طرح میری ہی منتظر تھی، آتے ہی باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ پھر کچھ دیر کچھ سوچ کر بولی بیٹی میرا ایک کام کرو گی؟ جی ماں جی بتائیں کیوں نہیں؟ میں نے خوش دلی سے کہا تم تو جانتی ہو میرے بیٹے میری سگی اولاد نہیں ہیں، ان کے باپ کی بیوی تو ہوں مگر ان کی ماں نہیں ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح افسردگی سے کہا ہاں ماں جی میں جانتی ہوں، مگر آج آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا وہ اس لیے بیٹی کہ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، گھر میں روزانہ گوشت پکتا ہے اور میں سبزی کے لیے ترستی رہتی ہوں، اگر تم برا نہ مانو تو میرا ایک کام کرو دو۔ انہوں نے پھر رک کر سوال کیا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جاؤ بیٹی۔ انہوں نے دوپٹے کے پلو سے تڑے مڑے پیسے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھے اور بولی یہ لو بیٹی بازار سے جا کر سبزی لے آؤ، میرا دل بہت کر رہا ہے سبزی کھانے کو۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں وہ لوگ ابھی گئے ہیں تو شام تک ہی لوٹیں گے، ہاں مگر خیال رکھنا سبزی صرف شبیر دکان والے سے ہی لانا، میں انتظار کروں گی۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ گویا اب مجھے باہر جانا ہی تھا۔ میں جلدی سے ان کے کمرے سے نکلی، جا کر کالی چادر اوڑھی، چادر میں اپنا چہرہ چھپایا اور گھر سے نکل گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہمارے علاقے میں عورتیں گھر سے باہر نہیں جاتی تھیں، ان کے جانے کے لیے مرد کا ساتھ ہونا ضروری تھا، مگر آج اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی ساس کی محبت میں گھر سے باہر نکل جا رہی تھی، وہ بھی ایک معمولی سے کام کے لیے جسے کوئی بچہ بھی تو کر سکتا تھا۔ اگر میرے شوہر نے دیکھ لیا تو وہ کیا سوچے گا، یہی سوچ کر میں گھبرا گئی تھی۔ انہیں سوچوں میں گم تھی کہ شبیر دکان والا آ گیا۔ یہ ایک دو بار ہمارے گھر بھی آیا تھا، میں نے اس کی جھلک دیکھی تھی، پر ہمارے علاقے میں 2 ہی سبزی کی دکانیں تھیں۔ میں نے جلدی سے اس کی دکان پر جا کر سبزی مانگی۔ اس نے مجھ سے کچھ نہ پوچھا، سبزی پیک کر کے مجھے ایک ڈبے میں تھما دی اور بولا لگتا ہے کہ تمہاری ساس ہی تمہیں سبزی کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، وہ کچھ الجھن میں لگ رہا تھا، ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھتا کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا۔ مجھے اس کی اس بات پر بہت تعجب سا لگا۔ میں تو عورت ہوں، ڈر رہی تھی۔ اسے کس بات کا ڈر تھا؟ لگتا ہے میرے شوہر کا رعب کچھ زیادہ ہی ہے، دل میں سوچ کر مسکراتی ہوئی گھر آ گئی۔ گھر آئی تو میرے ساس بےتابی سے میری منتظر تھی۔ میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو وہ لپک کر میرے پاس آئی۔ ماں جی نے کہا سبزی مل گئی؟ میں نے کہا جی۔ میں نے کہا سبزی مجھے دے دے، میں صاف کر کے آپ کو بنا دوں گی۔ میری بات پر وہ کیسے چونکی ہوں گی؟ سبزی کا ڈبہ اپنے ہاتھوں اور
پھر چادر میں لپٹ کر بولی، نہیں بیٹی، میں اپنا کام خود کروں گی، میں اپنا کام کرنے کی خود عادی ہوں، تم جاؤ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، تھک گئی ہوگی۔ انہوں نے محبت پاش لہجے میں کہا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ یوں لگا جیسے وہ آج کچن میں اکیلی وقت گزارنا چاہ رہی ہیں۔ اپنے کمرے میں جا کر لیٹی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مجھے پیاس لگ گئی۔ اٹھ کر کچن میں پانی پینے آئی تو میں نے دیکھا کہ میری ساس کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے سبزی والی پتیلی میں دیکھا، اس میں پانی ابلا ہوا تھا، گویا انہوں نے صرف مجھے دکھانے کے لیے پانی ابلنے چولہے پہ رکھا تھا۔ کچن میں سبزی کے آثار نہیں تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، دیکھا تو ساس کے کمرے کا دروازہ بند تھا، اندر بالکل خاموش تھی۔ میں سمجھی کہ شاید تھک گئی ہوگی، اپنا کھانا خود بنانا چاہتی ہوگی اور مجھ سے بھی کچھ نہیں کہا۔ میں دروازے سے پلٹ کر واپس کچن میں آئی، سوچا کہ ان کے لیے خود ہی بنا دیتی ہوں، مگر سارا کچن گنگال لیا تھا، کہیں سے کوئی سبزی پر برآمد نہیں ہوئی۔ مایوس ہو کر میں اپنا کھانا کھا کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے سوئے ہوئے تقریباً 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ابھی تک میرا شوہر گھر واپس آ گیا۔ ان کے ساتھ میری نند صبیہ اور ساجدہ بھی تھی۔ صبیہ تو شادی شدہ اور اپنے گھر میں خوش تھی، مگر ساجدہ بیوہ ہو گئی تھی۔ عدت کے بعد آج وہ پہلی بار اپنے بھائیوں کے گھر آئی تھی۔ مجھے میرے شوہر نے ساجدہ کا خیال رکھنے اور دل جوئی کا کہا۔ میں بھی خوش ہوئی کہ چلو اسی بہانے میری اپنی نند ساجدہ سے دوستی بھی ہو جائے گی اور شوہر کی نظر میں میری عزت بھی بڑھ جائے گی۔ ساجدہ کو گھر آئے ہوئے 2-3 گزر چکے تھے۔ اسے نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا۔ وہ صبح شام روتی رہتی، رو رو کر اس کی آنکھیں لال ہو جاتی اور میں اسے تسلی دینے میں ناکام ہو جاتی۔ میری ساس یعنی کہ شکیلہ خالہ اب بھی اسی طرح بے نیاز رویہ اپنائے رکھتی۔ لگتا تھا جیسے انہیں ان بہن بھائیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ پورے گھر میں مصروف مجھ سے بات کرتی، میں بھی اس سے بات پر خوش ہوتی کہ چلو میری ساتھ مجھ پر اعتبار تو کرتی ہے۔ میری ساس اور شوہر کے درمیان عجیب سا تناؤ رہتا۔ سوتیلی ماں ہونے کے باوجود بھی وہ کبھی اس بات نہ کرتی، نہ ہی ان سے کوئی فرمائش کرتی۔ میرے شوہر کا رویہ اور دیگر ڈرائیوروں کا رویہ بھی لیے دیے رہنے والا تھا، جبکہ میری نند، اسے تو دنیا کی کوئی خبر ہی نہ تھی، اسے بلا کسی سے کیا گلہ ہوتا۔ ابھی بھی گھر کی حالت ویسی ہی تھی۔ نند کے آنے سے گھر کی فضا بالکل نہ بدلی تھی۔ تب ایک دن میری ساس پھر میرے پاس آئی، بولی آج مجھے تمہاری پھر ضرورت پڑ گئی ہے، اگر تم برا نہ مانو تو کیا تم میری ایک امانت ایک بندے تک پہنچا دو گی؟ جی ماں جی، کیوں نہیں، میں نے ہمیشہ کی طرح سعادت مندی سے جواب دیا۔ بیٹے بات کچھ یوں ہے کہ میں کسی کا احسان نہیں رکھتی۔ جس دن جس دکان سے تم سبزی لے کر آئی تھی اس نے باقی لوازمات بھی اس ڈبے میں ڈال کر بھیج دیے تھے۔ دراصل وہ میرا پرانا رشتہ دار ہے، تمہارے شوہر، اور اس کے بھائیوں کی وجہ سے وہ مجھ سے ملنے نہیں آتا، مگر میری بڑی قدر کرتا ہے۔ میں اس کی سگی خالہ ہوں، ہمیشہ اس نے میرا خیال رکھا اور میری بات مانی۔ تبھی بھی جب بھی اس کی دکان سے کچھ منگواتی ہوں تو وہ کوئی نہ کوئی مدد کر دیتا ہے۔ اب میں نے اس کے لیے ایک خاص قسم کا حلوہ بنایا ہے، میں اس سے مل تو نہیں سکتی، تم خود ہی جانتی ہو یہاں لوگ کتنی باتیں بناتے ہیں، بس تم سے اتنی سی عرضی ہے کہ تم جا کر یہ ڈبہ میرے بھانجے کو دے آؤ، مجھے بہت خوشی ہوگی اگر تم میرا یہ کام کر دو گی۔ ساس کی عرضی سن کر مجھے ان پر رحم آیا اور ہمدردی بھی ہوئی کہ ان کے بیٹے اس عمر میں بھی کھیت کی طرح رکھتے ہیں، اپنے باپ کی امانت جان کر ان پر 100 طرح کے پہرے لگائے رکھتے ہیں۔ میں اپنی ساس کی مدد نہ کرتی تو کیا کرتی؟ میں نے ان سے وہ ڈبہ لیا اور گھر سے نکل پڑی۔ مجھے انہوں نے یہی بتایا تھا کہ ڈبے میں انہوں نے اپنے بھانجے کے لیے خاص حلوہ بنایا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، ہمارے علاقے میں عورتیں کم ہی گھر سے باہر نکلتی تھیں، زیادہ تر باہر کے کام مردوں کے ذمہ تھے۔ میں اسی وجہ سے گھر سے جب باہر جاتی ہمیشہ گھبرائی ہوئی ہوتی۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ میں گھر سے نکلی، گھبراہٹ کی وجہ سے ایک گاڑی سے میری ٹکر ہو گئی، میرے ہاتھ سے وہ ڈبہ چھوٹ گیا اور بہت دور جا گرا۔ گاڑی والا موقع غنیمت جان کر آگے بڑھ گیا۔
میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ اگر کوئی اس سے بات کرتے تو دیکھ لیتا تو کوئی مصیبت اور آ جاتی۔ میں اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ ڈبہ اس تھیلی سے نکل کر دور جا گرا تھا۔ میں نے اسے جا کر گھاس سے اٹھایا تو وہ آدھا کھل چکا تھا۔ تب میری نظر آدھے کھلے ہوئے ڈبے کے اندر چیز پر پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ حلوہ تو تھا نا۔ میں نے اسی وقت ڈبے اپنے ساتھ لپیٹا اور کچھ سوچ کر گھر آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے اتنا بڑا جھوٹ بول کر میری ساس کو آخر کیا ملا ہے۔ تقریباً 2 فٹ کے فاصلے پر میں نے وہ ڈبہ باہر ہی پھینک دیا اور اس میں رکھی چیز لے کر اندر آ گئی۔ ساس کو یہی بتایا کہ شبیر کو وہ ڈبہ دے کر آئی ہوں، اور اس نے قبول بھی کر لیا۔ بہت خوش تھا۔ میری بات سن کر وہ بھی خوش ہو گئی۔ خیر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ ان سے کوئی بات چھپا نہ سکتی تھی۔ آج بھی ان کے آتے ہی ان کو بتا دیا کہ کچھ دنوں سے شکیلہ امی مجھے باہر جانے کا کہتی ہیں۔ ایک بار کی تو خیر تھی، مگر دوسری بار جب انہوں نے مجھے ڈبہ دیا تو یہ کہہ کر دیا کہ اس میں حلوہ رکھا ہے اور وہ دے کر اپنے بھانجے کو پہنچانا چاہتی ہیں۔ میں نے ان کی بات ترس کھا کر مان لی، لیکن آج جب میں جا رہی تھی ڈبہ مجھ سے پھٹ کر گر پڑا اور ڈبے سے کافی رقم برآمد ہوئی۔ اب یہ رقم اپنے اس بھانجے کو دینے کا کیا مقصد ہے، یہ تو میں نہیں جانتی تھی، مگر آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ انہوں نے خلاف معمول مجھے کچھ نہ کہا۔ بولے اب میں جیسا کہوں گا تم ویسا ہی کرو گی۔ تم یہ ڈبہ لے کر اس لڑکے کے پاس جاؤ گی اور اس کا جو بھی رویہ، جو بھی بات ہوگی وہ مجھے بتاؤ گی۔ یوں تو میں بھی دکان کے آس پاس ہی ہوں گا، مگر اس وقت یہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی، مگر چونکہ میں پہلے غلطی کر چکی تھی اس لیے ان کی بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے دن انہوں نے مجھے یہی ڈبہ دے کر شبیر کی دکان پر بھیجا۔ میں شبیر کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے بھی اب کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے اسے جیسے ہی رقم دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے، دوسری طرف سے میرے شوہر نکل آئے۔ ان کو تو دیکھ کر شبیر کی روح فنا ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے، مگر اسی وقت میرے دیور بھی آ گئے۔ انہوں نے اسے گریبان سے پکڑ کر مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ آس پاس کی دکانوں سے بھی لوگ جمع ہو گئے تو میں جلدی گھر آ گئی۔ اس کے بعد میں نہیں جانتی کہ کیا ہوا۔ رات کو میرے شوہر گھر آئے تو بولے میں تم سے ناراض تو بہت ہوں، مگر مجھے چونکہ تم نے سچ سچ بتا دیا سو تمہیں تمہاری غلطی معاف کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ شبیر پکڑا گیا ہے، اس کو ہم نے جیل میں بند کروا دیا ہے۔ اس پر میرے بہنوئی کے قتل کا الزام ہے، اور تم جانتی ہو حسد کی آگ میں جلتا انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ انہوں نے میری ساس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو دروازے کے باہر کھڑی خاموش سب کچھ سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر یہ عورت نہ ہوتی تو میں انہیں کڑی سزا دیتا، مگر انہوں نے ایک مرد کو اکسا کر جرم کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اب انہیں کڑی سے کڑی سزا دوں گا۔ میں دنیا کی نظروں میں اپنا نام بدنام کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس عورت کو معاف نہیں کروں گا۔ میرے شوہر کی بات ایک ایک کر کے میری سمجھ میں آ گئی تھی، مگر یہ نہ جان پائی کہ آخر میری نند ساجدہ کی میری سوتیلی ساس سے ایسی کیا دشمنی تھی کہ انہوں نے ساجدہ کے شوہر کی جان لینے کی ہی ٹھان لی۔ مگر میں داد دیتی ہوں میرے شوہر کو اور اپنے دیوروں کو، جنہوں نے اس بات کے باوجود بھی اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا۔ البتہ اسے کچھ دن بھوکا رکھا اور اسے پہلے سے بھی زیادہ سخت پیروں میں رکھنے لگے۔ اسی سب کے بیچ میں میری بچی پیدا ہو گئی۔ میں اپنے بچوں میں گم ہو گئی۔ میری مصروفیات بڑھ گئی تھی۔ میری ساس اب حساس جرم میں مبتلا تھی۔ خدا جانے انہوں نے میری نند کے ساتھ کیا دشمنی نکالی کہ شبیر کو روپے دے کر اس بیچارے سے اس کی زندگی چھین لی۔ آج میں اپنے گھر میں موجود ہوں، میری ساس سے کوئی بات تک نہیں کرتا۔ میرے شوہر نے تو سختی سے منع کیا ہے، اگر میں ان سے ایک بھی لفظ کلام کروں تو وہ بھی مجھے طلاق دے دیں گے۔ میرے دیوروں نے بھی اپنی بیویوں کو یہی سمجھا رکھا ہے، اور شاید اس سے بڑی سزا ایک عورت کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی کہ
کہ پاس درد دکھ بانٹنے والا اور باتیں کرنے والا کوئی نہ ہو۔ چونکہ میری ان سے بات نہیں ہوتی، مجھے اس بات کا بھی نہیں معلوم کہ انہوں نے میری نند کے شوہر کے ساتھ کیا دشمنی نکالی۔ اس کے پیچھے بھی کوئی جرائم سے بھرپور کہانی ہوگی۔ دوستو، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔